بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جز 40 کا سبق نمبر 86 ہے، اور اس سبق میں ہم انشاءاللہ دو اجناس پر بات کریں گے۔ جنس نمبر 1 المرابحۃ فی مشتراہ نصیئۃ، اور جنس نمبر 2 المرابحۃ والتولیۃ بما قام علی البائع من غیر بیان قدرہ، اور کتاب کی عبارت ومن اشترى غلاما سے لے کر کما فی خیار الرؤیۃ تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلقہ اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1 المعروف کالمشروط، کہ معروف یا مشروط کی مانند ہوتا ہے، اور دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ الثابت بالعرف کالثابت بالنص، کہ جو چیز عرفاً ثابت ہو یہ ایسا گویا کہ نصاً ثابت ہے۔ اصل نمبر 2 الاجل لیس بمال ولا وصفا للمبيع والثمن ولكنه حق للمشتري يثبت بالاشتراط الا انه يزيد في الثمن فاشبه المبيع من هذه الجهة، کہ اجل یہ نہ تو مال ہے اور نہ ہی مبیع یا ثمن کا وصف ہے، لیکن ایک مشتری کا حق ہے کہ جو شرط لگانے سے ثابت ہوتا ہے، البتہ اس کی وجہ سے ثمن میں اضافہ ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے یہ مبیع کے مشابہ ہوا۔ آتے ہیں سبق کے متعلقہ فصول کی طرف۔ تو جنس ہے المرابحۃ فی مشتراہ نصیئۃ، تو اس جنس کو 3 فصول میں تقسیم کیا ہے۔ فصل نمبر 1 اشتراہ نصیئۃ ثم باعہ بذلک الاجل، کہ ادھار ایک چیز خریدی پھر اسی اجل پر آگے فروخت کی، مرابحتاً یا تولیتاً، تو یہ جائز ہے۔ فصل نمبر 2 اشتراہ نصیئۃ ثم باعہ نقداً بالبیان، کہ ادھار خریدی اور پھر نقداً فروخت کی، لیکن یہ بیان کیا تھا کہ میں نے ادھار خریدی ہے، تو یہ بھی جائز ہے۔ فصل نمبر 3 اشتراہ نصیئۃ ثم باعہ من غیر بیان، کہ ادھار خریدی چیز اور پھر بغیر بیان کے آگے نقد فروخت کی، تو یہ جائز نہیں ہے، اور تفصیل انشاءاللہ کتاب میں ہوگی۔ جنس نمبر 2 المرابحۃ والتولیۃ بما قام علی البائع من غیر بیان قدرہ، تو اس جنس کو 4 فصول میں تقسیم کیا ہے۔ فصل نمبر 1 علم قبل انتہاء المجلس، کہ مجلس ختم ہونے سے پہلے ثمن کی تعیین کی، ثمن کے بارے میں بتلایا، تو یہ عقد فاسد جائز ہو جائے گا۔ فصل نمبر 2 لم يعرف فی المجلس، کہ مجلس میں ثمن کی تعیین نہیں ہوئی، تو اس صورت میں فساد کے متقرر ہونے کی وجہ سے بے فاسد ہو جائے گی۔ فصل نمبر 3 لم يبین القدر الا ان المشتری يعرفه، کہ بائع نے تو مقدار بیان نہیں کی ہے، البتہ مشتری کو مقدار معلوم ہے، تو یہ بھی جائز ہے۔ فصل نمبر 4 التولیۃ مع بیان القدر، کہ مقدار بیان کی جائے اور تولیہ کیا جائے، تو یہ صورت جائز ہے۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کا رف۔ قال ومن اشترى غلاما ب1000 درهم نسیئة فباعه بربح 100 حالا ولم يبين فعلم المشتري فله الخيار فإن شاء رده وإن شاء أخذه لأن للأجل شبها بالمبيع ألا يرى أنه يزاد في الثمن لأجل الأجل، والشبهة في هذا ملحقة بالحقيقة فصار كأنه اشترى شيئين وباع أحدهما مرابحة بثمنهما، والإقدام على المرابحة يوجب السلامة عن مثل هذه الخيانة، فإذا ظهرت يخير كما في العيب، وإن استهلكه ثم علم لزمه ب1100 لأن الأجل لا يقابله شيء من الثمن۔ اور جس شخص نے 1000 درہم کے عوض ادھار غلام خریدا اور پھر 100 روپے کے نفع کے ساتھ بلا بیان نقد فروخت کیا، پھر مشتری کو علم ہوا، تو اس کو خیار حاصل ہے، چاہے واپس کریں اور چاہے اس کو کل ثمن کے عوض خریدیں، اس لیے کہ اجل کو مبیع کے ساتھ مشابہت حاصل ہے۔ کیا نہیں دیکھتے کہ ثمن میں اجل کی وجہ سے اضافہ کیا جاتا ہے، اور شبہ مرابحہ کے باب میں حقیقت کے ساتھ ملحق ہے، تو ایسا ہوا گویا کہ انہوں نے 2 چیزوں کو خریدا اور ان دونوں میں سے ایک کو دونوں کے ثمن کے عوض مرابحتاً فروخت کیا۔ اور مرابحہ پر اقدام کرنا اس جیسی خیانت سے سلامتی کو واجب کرتا ہے، پس جب خیانت ظاہر ہوئی تو مشتری کو اختیار دیا جائے گا جیسا کہ عیب کی صورت میں، اور اگر مشتری نے اس کو ہلاک کیا ہے پھر اس کو پتہ چلا ہے، تو اس کو 1100 میں لازم ہوگا، اس لیے کہ اجل کے مقابلے میں ثمن کا کچھ حصہ نہیں آتا۔ ومن اشترى غلاما ب1000 درهم،
اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے ادھار 1000 درہم کے عوض ایک غلام خریدا اور پھر بلا بیان مرابحتاً 1100 دراہم کے عوض فروخت کیا، اور پھر بعد میں مشتری کو پتہ چلا کہ یہ غلام تو بائیں نے ادھار خریدا تھا، تو اس صورت میں اس کو خیار ہوگا چاہے یہ غلام واپس کرے اور چاہے قبول کریں۔ لأن للأجل شبہا بالمبیع، یہاں سے صاحب ہدایہ دلیل بیان فرما رہے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اجل جو ہے اس کو مشابہت ثابت ہے مبیع کے ساتھ، یعنی جیسے مبیع میں کمی زیادتی کی وجہ سے ثمن میں کمی زیادتی آتی ہے، ایسی ہی اجل میں بھی کمی زیادتی کی وجہ سے ثمن میں کمی زیادتی آتی ہے، یعنی زیادہ مدت رکھیں تو قیمت زیادہ لگتی ہے، اور اگر مدت کم ہو تو قیمت کم لگتی ہے، بالکل نہ ہو نقد ہو تو مبیع کی قیمت اور بھی کم ہو جاتی ہے۔ مثلا ایک مبیع کی قیمت نقد وہ 1000 ہے، ایک مہینے کی مدت سے خریدیں تو اس کی قیمت 1200 ہوتی ہے، اور اگر 4 مہینوں کی مدت سے خریدے تو اس کی قیمت 1400 ہوتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ اجل جو ہے یہ بھی مبیع کی طرح ہے۔ تو جب اجل کو مشابہت ثابت ہو گئی مبیع کے ساتھ، تو یہ ضابطہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مرابحہ کے باب میں شبہ بھی حقیقت کی مانند ہوتا ہے، تو اجل بھی یہاں پر ہم یوں تصور کریں گے کہ یہ حقیقی مبیع ہے۔ تو یہ ایسا ہوا گویا کہ بائیں نے ایک ہی عقد میں 2 چیزیں خریدی اور ان دونوں میں سے بلا بیان ایک کو آگے بطور مرابحہ فروخت کیا، تو یہ مرابحہ کے باب میں خیانت ہے، اور مرابحہ پر اقدام کرنا، عقد مرابحہ کرنا، یہ ایسی خیانت سے بچنے کے لیے کیا جاتا ہے، لہٰذا جب مشتری کو پتہ چلے گا تو لا محالہ اس کی رضامندی میں خلل آئے گا، تو اس خلل کو ختم کرنے کے لیے شریعت مطہرہ نے اس کو اختیار دیا کہ چاہے آپ بھی اپنے پاس رکھیں اور چاہے واپس کریں، جیسا کہ عیب ظاہر ہونے کی صورت میں شریعت نے اس کو حق دیا ہے کہ چاہے آپ بھی رکھیں اور چاہے واپس کریں۔ وَإِنِ اسْتَهْلَكَهُ ثُمَّ عَلِمَ، یہاں سے یہ صورت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ غلام جو ہے مشتری ثانی کے پاس اگر ہلاک ہو جائے، یعنی قتل کر دیا گیا یا آزاد کر دیا، فروخت کر دیا، اور پھر اس کو پتہ چلا کہ یہ تو مشتری اول نے ادھار خریدا تھا اور مجھے نقد فروخت کیا ہے، تو اس صورت میں اس کو یہ عقد جو ہے 1100 میں ہی لازم ہوگا، کیونکہ پہلے شبہ خیانت کے ثابت ہونے کی وجہ سے اس کو فسخ کرنے کا، واپس کرنے کا حق دیا گیا تھا، لیکن جب مبیع ختم ہوا تو بے کا فسخ کرنا یہ ناممکن ہوا، لہٰذا جو ثمن طے کیا گیا تھا اسی پر اس کو یہ عقد لازم ہوگا۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال فَإِن كَانَ وَاللَّهُ إِيَّاهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ رَدَّهُ إِنْ شَاءَ لِأَنَّ الْخِيَانَةَ فِي التَّوْلِيَةِ مِثْلُهَا فِي الْمُرَابَحَةِ لِأَنَّهُ بِنَاءٌ عَلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَإِن كَانَ اسْتَهْلَكَهُ ثُمَّ عَلِمَ لَزِمَهُ بِأَلْفٍ حَالَةٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ۔ وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يرد القيمة ويسترد كل الثمن، وهو نظير ما إذا استوفى الزيوف مكان الجياد وعلم بعد الإنفاق، وسيأتيك من بعد إن شاء الله تعالى. وقيل يقوم بثمن حال وبثمن مؤجل فيرجع بفضل ما بينهما، ولو لم يكن الأجل مشروطا في العقد ولكنه منجم معتاد قيل لا بد من بيانه لأن المعروف كالمشروط، وقيل يبيعه ولا يبينه لأن الثمن حال۔ پس اگر بیتولیہ کے طور پر 1000 روپے میں فروخت کیا ہے بلا بیان کیے، تو مشتری اگر چاہے واپس کر سکتا ہے، اس لیے کہ تولیہ میں خیانت یہ مرابحہ میں خیانت کی مانند ہے، اس لیے کہ تولیہ کی بنیاد ثمن اول پر ہے، اور اگر مشتری نے ہلاک کیا ہے پھر اس کو پتہ چلا ہے تو اس کو یہ عقد 1000 روپے نقد میں لازم ہوگا اس دلیل کی وجہ سے کہ جو ہم ذکر کر چکے۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ وہ قیمت واپس کرے گا اور کل ثمن واپس لے گا، اور یہ مسئلہ نظیر ہے اس صورت کی کہ جب کھرے کے بجائے کوٹے دراہم اصول کیے اور خرچ کرنے کے بعد پتہ چلا، اور یہ مسئلہ بعد میں انشاءاللہ آئے گا۔ اور کہا گیا ہے کہ نقد اور ادھار ثمن کا اندازہ لگایا جائے گا، اور ان دونوں کے مابین اضافے پر مشتری بائع پر رجوع کرے گا۔ اور اگر عقد میں اجل کی شرط نہیں رکھی گئی لیکن قسطوار ادا کرنے کی عادت ہے، تو کہا گیا ہے کہ اس صورت میں بھی بیان ضروری ہے، اس لیے کہ معروف یا مشروط کی مانند ہوتا ہے۔
اور کہا گیا ہے کہ بلا بیان فروخت کرے گا اس لیے کہ ثمن نقد ہے۔ فَإِن كَانَ وَاللَّهُ إِيَّاهُ، اگر صورت یہی ہو لیکن عقد تولیہ کا کیا جائے، مثلا مشتری اول نے 1000 درہم کے عوض ایک غلام ادھار خریدا، اور پھر مشتری ثانی کو نقد 1000 میں فروخت کیا۔ مشتری ثانی کو بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو مشتری اول نے ادھار خریدا تھا اور مجھے نقد فروخت کیا ہے، تو اس صورت میں بھی اس کو واپس کرنے کا خیار ہوگا، کیونکہ جیسے مرابحہ اس کا مبنا خیانت اور شبہ خیانت سے بچنے پر ہے، ایسی ہی تولیہ کا بھی مبنا خیانت اور شبہ خیانت سے بچنے پر ہے، کیونکہ تولیہ کا مبنا بھی ثمن اول پر ہے۔ تو جب تولیہ میں شبہ خیانت ثابت ہوا، جیسا کہ سابق میں بیان کیا جا چکا، تو مشتری کو خیار دیا جائے گا کہ آپ چاہیں مبیع رکھیں اور چاہے واپس کریں۔ وَإِنِ اسْتَهْلَكَهُ ثُمَّ عَلِمَ لَزِمَهُ، اور اگر مبیع ہلاک ہو گئی تو اس صورت میں مشتری ثانی کو یہ عقد 1000 درہم نقد ہی کے عوض لازم ہوگا، کیونکہ اجل یہ حقیقی مبیع تو نہیں ہے، لیکن مشابہت کی وجہ سے ہم نے اس کو حقیقی مبیع کے درجہ میں رکھ کر مشتری ثانی کو اختیار دیا تھا، لیکن جب مبیع ختم ہو گئی تو فسخ کرنا ممکن نہیں رہا، لہٰذا یہ عقد اس کو 1000 درہم کے عوض ہی لازم ہوگا۔ وعن ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی، قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت منقول ہے کہ مشتری ثانی جو ہے یہ قیمت واپس کرے گا، کیونکہ قیمت جو ہے یہ قائم مقام ہوتی ہے عین کی، تو جب عین واپس کی جائے تو اس صورت میں مشتری کو کل ثمن واپس لینے کا حق ہوتا ہے۔ تو جب مشتری ثانی نے مشتری اول کو قیمت واپس کی تو ایسے گویا کہ انہوں نے عین واپس کی، اور عین واپس کرنے کی صورت میں وہ ثمن واپس کرتا ہے، لہٰذا مشتری ثانی کل ثمن اس سے واپس لے لے گا۔ وَهُوَ نَذِيرُ مَا إِذَا اسْتَوْفَى، تائید کے لیے ایک نذیر پیش کی گئی ہے کہ مثلا ایک شخص کے کسی کی ذمہ 500 دراہم ہے اور وہ کھرے دراہم تھے، لیکن اس نے اس کو کھوٹے 500 دراہم دیے اور قرض خواہ نے وہ خرچ کر دیے۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس مقروض نے تو مجھے کھوٹے دراہم دیے تھے، تو ابھی اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ وہ 500 کھوٹے دراہم واپس کریں اور اس سے کھرے 500 وصول کر لیں۔ وقیل یقوم بثمن حال، اور کہا گیا ہے یہاں پر قائل جو ہے فقیہ ابو جعفر الہندوانی ہے، جیسا کہ بناء میں مذکور ہے کہ اس مبیع کی نقد قیمت لگائی جائے گی، مثلا وہ 1000 ہے اور پھر ادھار قیمت لگائی جائے گی، مثلا وہ 1500 ہے، تو درمیان میں جو تفاوت ہے اس تفاوت پر مشتری ثانی مشتری اول پر رجوع کر لے گا۔ وَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْأَجَلُ مَشْرُوطًا فِي الْعَقْدِ، یہ اوپر ذکر کردہ تفصیل تو اس صورت میں ہے کہ جب بائع اور مشتری اول کے مابین بے مؤجل ہوئی ہو، اجل کی شرط لگائی گئی ہو، لیکن اگر لوگوں کا عرف ہے کہ وہ قسطوار پیسے ادا کرتے ہیں تو اس صورت میں 2 قول ہے۔ ایک قول کے مطابق مشتری اول پر لازم ہے کہ مرابحہ کرتے وقت وہ بیان کریں کہ یہ چیز میں نے ادھار خریدی ہے اور آپ کو نقد فروخت کرتا ہوں، اس لیے کہ معروف یہ مشروط کی مانند ہوتا ہے، جس پر عرف چل رہا ہوتا ہے، یہ ایسا ہے گویا کہ متعاقدین نے اس کی شرط لگائی ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ بلا بیان فروخت کرے گا، اس لیے کہ یہاں پر اگرچہ وہ عادتاً قسطوار پیسے ادا کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ثمن حال ہے۔ آتے ہیں عبارت کی طرف، قال ومن ولى رجلا شيئا بما قام عليه ولم يعلم المشتري بكم قام عليه فالبيع فاسد لجهالة الثمن، فإن أعلمه البائع بثمنه في المجلس فهو بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء تركه لأن الفساد لم يتقرر، فإذا حصل العلم في المجلس جعل كابتداء العقد وصار كتأخير القبول إلى آخر المجلس، وبعد الافتراق قد تقرر فلا يقبل الإصلاح، ونظيره بيع الشيء برقمه إذا علم في المجلس، وإنما يتخير لأن الرضا لم يتم قبله لعدم العلم فيتخير كما في خيار الرؤية والله تعالى أعلم۔ اور اگر کسی نے جتنے میں پڑھا ہے اس پر کسی آدمی کے ساتھ بے تولیہ کیا اور حال یہ حکم مشتری کو اس بات کا علم نہ ہو کہ یہ مبیع کتنے میں پڑی ہے تو بے فاسد ہے ثمن کے مجہول ہونے کی وجہ سے،
پس اگر بائع نے مجلس میں ثمن کی خبر دے دی تو مشتری کو خیار حاصل ہے چاہے خریدیں اور چاہے چھوڑ دیں، اس لیے کہ فساد متقرر نہیں ہوا۔ بس جب مجلس میں علم حاصل ہوا تو یہ ابتداء عقد کی مانند قرار دیا گیا اور یہ مجلس کے اختتام تک قبول کی تاخیر کی مانند ہوا، اور بعد الافتراق فساد متقرر ہوا، لہذا یہ درستگی کو قبول نہیں کرتا۔ اور اس کی نظیر کسی چیز کو اس پر لکھی ہوئی قیمت کے عوض فروخت کرنا ہے جبکہ مجلس میں اس کا علم ہوا ہو اور اس کے اختیار ہوگا، اس لیے کہ اس کی رضامندی تام نہیں ہوئی ہے اس سے پہلے علم کے نہ ہونے کی وجہ سے، لہٰذا اس کے اختیار ہوگا جیسا کہ خیار رؤیت کی صورت میں۔ ومن ولا رجلا، اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے کسی کو بے تولیہ کے طور پر کوئی چیز فروخت کی اور یہ کہا کہ جتنے مجھے پڑی ہے اتنی میں آپ کو فروخت کرتا ہوں، لیکن مشتری کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کو کتنے میں پڑی ہے، تو یہاں پر ثمن مجہول ہے، اور ثمن کا مجہول ہونا یہ وجوہ فساد میں سے ہے، لہذا یہ عقد فاسد ہوگا۔ البتہ اگر اسی مجلس میں بائع نے ثمن بتلا دی کہ مجھے پہلے اتنا میں یہ چیز پڑی ہے، تو ابھی مشتری کو خیار ہوگا چاہے وہ اتنے میں خریدے اور چاہے اس کو رد کر دیں۔ اس عبارت میں دو باتیں ہیں، پہلی بات یہ کہ مشتری کو خیار ہے تو خیار کیوں حاصل ہے، اور دوسری بات یہ کہ اگر مشتری اس عقد کو جاری رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، تو یہ اختیار اس کو کیوں حاصل ہوا، اور حالانکہ عقد تو فاسد منعقد ہوا تھا۔ تو پہلی بات یہ کہ یہ عقد جائز اس لیے ہو سکتا ہے کہ فساد ابھی تک متقرر نہیں ہوا ہے۔ جب مجلس میں علم حاصل ہوا تو ایسا گویا کہ ابتداءً عقد کیا گیا اور مجلس کے اخیر تک قبول کو مؤخر کیا گیا، تو جیسا کہ عام عقود میں مجلس کے اختتام تک قبول کو مؤخر کیا جا سکتا ہے، تو یہاں پر بھی چونکہ مجلس برقرار ہے تو جب اس کو پتہ چلا اور اس نے قبول کیا تو یہ ایسا ہوا گویا کہ قبول کو مجلس کے اختتام تک مؤخر کیا گیا، اور فساد ابھی تک چونکہ متقرر نہیں ہوا ہے لہذا رفع ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کے اختیار کیوں حاصل ہے، وہ اس لیے حاصل ہے کہ علم حاصل ہونے سے پہلے اس کی رضامندی تام نہیں ہوئی تھی۔ جب علم حاصل ہوا تو اس کے بعد اس کو اختیار دیا جائے گا کہ اگر رضامندی اس کی تام ہے تو عقد کو جاری رکھے، اور اگر رضامندی میں کوئی خلل ہے تو عقد کو ختم کر دیں، جیسا کہ خیار رؤیت کی صورت میں ہوتا ہے۔ وَنَظِيرُهُ بَيْعُ الشَّيْءِ بِرَقْمِهِ، اس مسئلہ کی تائید کے لیے ایک نظیر بھی پیش کی کہ ایک شخص نے لکھی ہوئی قیمت کے عوض بیع کی کہ اس مبیع پر جتنی قیمت لکھی ہے اس قیمت کے عوض یہ آپ کو میں فروخت کرتا ہوں، حالانکہ مشتری کو معلوم نہیں ہے تو یہ عقد فاسد ہے۔ لیکن اگر اسی مجلس میں قیمت بتلا دی گئی تو عقد درست ہو جائے گا، تو ایسی ہمارے اس مسئلہ میں بھی جب جہالت ختم ہو جائے تو عقد درست ہو جائے گا۔ البتہ اگر متعاقدین جدا ہو جائے، مجلس عقد ختم ہو گئی، تو اس صورت میں یہ عقد دوبارہ درست نہیں ہو سکتا۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔